حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ ہماری نماز میں توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بی بی عائشہ کہتی میں نے نبی پاک سے سوال کیا کہ نماز میں جو ادھر ادھر توجہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے۔ آقا نے فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ شیطان آتا ہے کہ کسی طرح اس کا دماغ کہیں اور چلا جائے۔ وہ چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ 5 وقت کے نمازی تھے اور با جماعت نمازی تھے، اپنی مارکیٹ میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے جاتے۔ ایک دن عشاء کی نماز چلی گئی تو رونے لگے۔ نمازیوں نے کہا کیا ہو گیا، جماعت چلی گئی، بھائی اپنی پڑھ لو۔ کہہ رہے یار مسئلہ یہ ہے، دکان بند کر کے عشاء میں آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں سارا حساب کرتا تھا، اب امام صاحب نے جماعت تو چلی گئی میری، اب نماز خود پڑھوں گا تو حساب بھی الگ سے کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ بظاہر تو ایک چٹکلا ہے، لیکن ہمارا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ شاید بہت سارے پروگرام، بہت سارے ایڈیٹنگ کے ٹولز، بہت ساری جناب وہ چیزیں ہمیں دماغ میں یاد آتی ہیں، یار یہ رہ گیا تھا، وہ رہ گیا تھا، یہ ای میل باقی ہے تو یہ جواب باقی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ ہے، لیکن پہلے میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نماز کیسے پڑھتے تھے اور ہمارا حال کیا ہے۔ حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ تعالی کہ حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی کی پڑوسن نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ حضرت وہ جو سیدنا منصور کی چھت پر ایک لکڑی نظر آتی تھی وہ کدھر ہے؟ روز چھت پہ ایک لکڑی نظر آتی تھی۔ تو بتایا بیٹا وہ لکڑی نہیں تھی، حضرت منصور روزانہ رات کو کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ ان کا انتقال ہو گیا تو بچوں نے پوچھا کہ وہ لکڑی نظر نہیں آ رہی آج کل، وہ روز رات کو دیکھتے تھے لکڑی نظر آتی تھی۔ یعنی اتنا اسٹریٹ، اتنا فوکس، اتنا ادب کے ساتھ نماز پڑھتے کہ لوگ سمجھتے کوئی لکڑی یا کوئی تنا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اور اس میں توجہ رکھنی ہے اور جو انعام ہے وہ حاصل کرنا ہے نا۔ اچھا اب آپ کہیں یار توجہ ہوتی نہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے کچھ طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نماز کا معنی سمجھیں، میننگ سمجھیں۔ جب آپ کو نماز کے معنی آتے ہوں گے نا، الحمدللہ رب العالمین جب کہیں گے تو اس کا معنی کیا ہے، الرحمن الرحیم، تو میں رحمان رحیم کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب جب آپ یہ تلاوت جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی آیتیں آپ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ 2-3 بار پڑھ لیں۔ تو اب آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ ترجمے کے ساتھ ہوں گے، تو انشاءاللہ بہت چیزیں آپ سائڈ پہ لیفٹ رائٹ نہیں ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نماز سے پہلے تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں۔ مثال دیتا ہوں، آپ نے کسی بھی بڑے افسر کے پاس اپنا کوئی کام لے کر جانا ہے، فائل لے کر جانی ہے، اپنی ریکویسٹ لے کر جانی ہے، فوکس کیسا ہوگا؟ آپ کیا وہاں جا کر ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، کان کھجائیں گے، باتیں کریں گے؟ نہیں، آپ کو پتا ہے مجھے کام نکلوانا ہے، مجھے اچھے انداز سے۔ اچھا انٹرویو دینے جائیں، جاب کا انٹرویو دینے جاتے ہیں، ویزا کا انٹرویو دینے جاتے ہیں، کتنا فوکس، کتنی تیاری۔ یعنی دنیا کے کسی افسر بڑے آدمی کے پاس جائیں تو فوکس، تیاری، اٹینشن، اور کائنات کے مالک کی بارگاہ میں جائیں اور خیال کہیں اور ہے۔ نہ کریں ایسا، نماز بھی پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں۔